اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ ترتیب میں 59 نمبر پہ ہے، نزول میں 105 نمبر پہ ہے۔ سورہ منافقون کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط یہ ہے کہ سورہ حدیث 27واں پارہ آخری سورت، اس میں ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اسی لیے تو قد سمع اللہ، تمہارے ساتھ جو ہے تو اس نے سن لی بات اس عورت کی جو میرے پیارے پیغمبر آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آؤ اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو مائی حنا کے بارے میں، مائی خولہ کے بارے میں دیکھ لو، اللہ نے کیسے اس پہ انعام کیا، فضل کیا اور رحمت کی۔ جی اب سمجھنا، میرے آقا کے پاس ایک عورت آئی، مائی خولہ، اور کہتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے کہا کہ تیری پیٹھ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ میری ماں کی ہے، اب میرے بارے کیا حکم ہے؟ بڑا عرصہ میرا اس کے ساتھ گزرا ہے، اولاد ہوئی ہے، اب جو ہے میں اس سے جدا ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے بارے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جو ظاہری حکم یہ ہے کہ تو اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس نے شکایت کی اللہ کی طرف، تحقیق سن لیا، اللہ سب کی سنتا ہے، اس سے مراد ہے اللہ نے قبول کر لی، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، باس مباحثہ کر رہی تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ خولہ، یہی ہے نا؟ تو یہ ذہن میں اعتراض نہ آئے کہ قد تحقیق سن لیا تو اللہ تو سب کی سنتا ہے، بھائی نہیں، اس سننے سے مراد ہے قبول کر لی، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی خامد کے بارے میں، اور شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف، اور اللہ پاک سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو جو تم کر رہے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے ہر آواز کو، حتیٰ کہ چونٹی کی آہٹ کی آواز خوب دیکھنے والا ہے۔ اب حکم نازل ہوا، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، نہیں ہیں وہ عورتیں ان کی مائیں، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے، کہنے سے ماں نہیں بنتی، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں بری بات، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے اور جھوٹی بات، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بڑا معاف کرنے والا، بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ ایک بات لکھ لینا اس مقام پہ، قد سمعو ذکر حکم اظہار بطور تمہید، ذکر حکم زہار بطور تمہید برائے زجرات
منافقین، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، پھر لوٹانا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا، غلطی ہو گئی، پھر ان پہ آزاد کرنا ہے گردن کا پہلے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئے۔ مظاہر زہار کرنے والا اور اس کی بیوی جس سے زہار کیا ہے، جماع سے پہلے گردن آزاد کریں۔ یا ان یتماسا سے مراد ہے شہوت کے ساتھ چھونا، یہ بھی ابھی نہیں کر سکتے، پہلے گردن آزاد کریں۔ یہ نصیحت کی جا رہی ہے تمہیں اس کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پس جو نہ پائے گردن آزاد نہ کر سکے، پس روزے ہیں 2 مہینے لگاتار، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں پہلے اس کے کہ وہ چھوئیں آپس میں۔ پس جو طاقت نہ رکھے روزوں کی، اب کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ کس کو؟ ہر مسکین کو نصف سا گندم کا، یا سا پورا کھجور کا، یا جو کا، یہ 3.5 سیر کا سا ہوتا ہے، 3.5، اور یہ آج کا کلو کتنا بنے گا؟ 3 کلو۔ کتنا؟ یہ ذہن میں رکھنا۔ پس جو طاقت نہ رکھے کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب ذہن میں رکھنا، من قبل ان یتماسا، اگر گردن آزاد کرنی ہے، من قبل ان یتماسا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، لیکن 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے، یہ صبح و شام نہیں، کسی ایک ٹائم کھلا دو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کتنا کھانا کھلانا ہے، اس میں من قبل ان یتماسا کوئی نہیں۔ طالب علم کھانا کھا رہے ہیں اور وہ اپنا وظیفہ ازدواجیت ادا کر رہا ہے، یعنی اس مکمل ہونے سے پہلے، چونکہ یہ مطلق ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں من قبل ان یتماسا نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، کُبِتُوا، ہلاک کیے گئے، جیسا کہ ہلاک کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے، یہ ہلاک ہو جائیں گے پہلوں کی طرح۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا واضح آیات کو جو توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت پہ دلالت کرتی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، جبکہ مومنین کا عذاب ہوتا ہے پاک کرنے والا۔ جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی۔ اللہ نے ان کا گھیرا کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، انہوں نے اللہ کو بھلایا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ پاک ہر چیز پہ گواہ ہے۔ احصا اللہ بما عملوا، کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، انہوں نے بما عملوا کو بھلا دیا ہے اپنے اعمال کو۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ پاک ہر چیز پہ گواہ ہے۔ ربنا تقبل منا الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، شوافی کے نزدیک یہ جو مطلق ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں بھی من قبل ان یتماسا ہے۔ سمجھیے بات؟ تو یہ مطلق مقید نہیں بنایا جائے گا احناف کے نزدیک، اس میں کوئی نہیں نا من قبل ان یتماسا تو نہیں ہے۔ طالب علم کھانا کھا رہے ہیں بیٹھک میں اور اس نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے، مسئلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی جو 2 چیزیں ہیں ان میں من قبل ان یتماسا ہے جی۔ اور وہ جو اس نے بات کی تھی عربی میں یاد رکھنا کہ خولا کے خاوند نے کیا کہا تھا، تو میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے،
انت علیہ کظہر امی، اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ زہار کے حکم میں آ گیا، طلاق نہیں بنی ہے۔ اس کی تفصیل فقہ کے اندر موجود ہے، باب الزہار۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، زجر اول، کیا تجھے علم نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتے تین مشورہ کرنے والے مگر وہ اللہ چوتھا ہوتا ہے ان کا، نہ پانچ مگر وہ چھٹا ہوتا ہے اللہ اس کا۔ قربان جاؤں، قرآن مقدس نے کیسے لفظ استعمال کر کے نہیں ہوتے تین مگر چوتھا کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ، اور نہ اس سے کم نہ زیادہ، یعنی دو ہوں تو تیسرا اللہ، تیسرا اللہ سن رہا ہوتا ہے نا، اور چھ ہو تو ساتواں، سات ہو تو آٹھ، لاکھ ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، خرب ہو، دو لفظوں میں آ گئے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے بالعلم جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ خبر دے گا ان کو ان کے اعمال کی قیامت کے دن، بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ زجر دوم، ڈانٹ، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جنہیں روکا گیا سرگوشیاں کرنے سے؟ یہودی اور منافق آپس میں مشورے کرتے تھے، پھر لوٹانا چاہتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا سرگوشی سے، اور آپس میں سرگوشیاں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس یہ یہودی منافق، سلام دیتے ہیں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، کہتے السلام علیکم، سلام تو موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی عباد الذین اصطفیٰ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اور اللہ پاک اور کہتے ہیں اپنی جانوں میں، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا بسبب اس کے کہ ہم کہتے ہیں، ہم جو السلام علیک کہتے ہیں، السلام نہیں السلام علیک، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، داخل ہوں گے اس میں، بس برا ہے ٹھکانہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب آپس میں تم سرگوشیاں کرو پھر نہ سرگوشی کیا کرو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، فلاں گناہ کرنا ہے، فلاں زیادتی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ، اور آپس میں سرگوشیاں کیا کرو نیکی اور تقوی کے ساتھ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے اس کی طرف تم جمع کی جاؤ گے۔ نہیں سوائے اس کے سرگوشی، یہ غلط سرگوشیاں اور مشورے شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ غم میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں ہے وہ شیطان انہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ ہی پہ بس چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ دوسرا قانون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہیں کہا جائے کھل کے بیٹھو مجلسوں میں، پس کھل جایا کرو۔ جب کھل کے بیٹھو گے اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، رزق، مکان اور قبر میں بھی۔ علی جی کہہ رہے ہو نہ کھل کے بیٹھو، صحیح تھے، اس غلط عمل کیا کرو۔ اور جب کہا جائے چلے جاؤ اب مجلس سے، بس چلے جایا کرو۔ اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور ان لوگوں کو جو علم دیے گئے قرآن و سنت کا، درجات میں، اللہ تعالیٰ درجات میں بلند کرتے ہیں۔ اس علم سے مراد قرآن و حدیث اور سنت کا علم ہے، ایم اے بی اے نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ تیسرا قانون ہے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ بھیجا کرو، وہ صدقہ خرچ کرتے غرباء پہ خوش ہو جائیں گے، ان کی خوشی تمہارے لیے بہت مفید ہے، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پس اگر تم نہ پاؤ صدقہ فإن اللہ غفور الرحیم۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ بھیجو اپنے آگے بھیجو سرگوشیوں سے صدقہ؟ جب تم نے نہیں کیا اللہ نے رجوع کیا، معاف کر دیا، پس قائم کیا کرو نماز، پکے نمازی بن جاؤ، اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو، اور اطاعت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون فیجازیکم بہ۔ زجر سوم برائے منافقین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو محبت رکھتے ہیں، یہ منافق ہے، اس قوم سے جن پہ اللہ کی سخت ناراضگی ہے، مراد یہودی ہیں، نہیں ہے وہ منافق تم سے، ان کے دل تم سے نہیں ملتے،
اور نہ یہودیوں سے ہے، زبانیں ان سے نہیں ملتی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سینٹر میں رہے، اور قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی کہ ہم مومن ہیں، وما ہم بمومنین، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب آخرت میں، بے شک برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تخویف اخروی برائے منافقین یہود و نصارہ، پکڑ رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اللہ دی قسم ہے گل نہیں، پھر روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بس ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا آخرت، ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر قسمیں اٹھائیں گے جھوٹی اس کے لیے جیسے تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی دلیل پہ ہے، خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پہ شیطان، پھر انہیں بھلا دیا اللہ کے ذکر سے، یہ شیطان کی جماعت ہے، خبردار بے شک شیطان کی جماعت وہ نقصان اٹھانے والی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ لوگ زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہیں۔ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، البتہ ضرور بے ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز۔ ورسولی کا عطف اغلبن پہ انا ضمیر پہ تھا، بطور تاکید انا آئی ہے۔ منافقین کی صفت کا ذکر ہوا تو اب اللہ فرماتے ہیں نہیں پائے گا تو قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور دن آخرت کے ساتھ کہ وہ محبت رکھتے ہوں گے اس کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم۔ اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا قبیلہ کیوں نہ ہو، یہ لوگ ہیں مومنین، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان، اور منافقین کے دلوں میں ایمان نہیں، صرف زبان پہ ہے اور اس سے بات کام نہیں چلتا، اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے ساتھ روح کے نور ایمان کے اپنی طرف سے، اور اللہ انہیں داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، درار ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی ہے۔ یہ واو تعلیلیہ ہے، اللہ کیوں راضی ہوا، وہ اللہ پہ راضی ہے، واو تعلیلیہ۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ میں ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ قوی عزیز ہے نا، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کیسے نکالا کافروں کو جو اہل کتاب تھے۔ یہ کئی سب کے نزدیک ربط ہے، فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، سابقہ سورت کے آخر میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس صورت میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان پہ راضی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بڑی بیان کرتے تھے، باقی اور توحید بڑی بیان کرتے تھے۔ نیلوی شاہ صاحب دا خلاصہ بھی دس لالا، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں، اعادہ دعوی توحید، اور وہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آل کتاب میں سے، مراد بنو نذیر ہے، وہ ایک بستی میں تھے جس بستی کا نام زہرا تھا، مدینہ منورہ کے قریب۔ جب میرے آقا مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نا، انہوں نے صلح کی کہ لڑائی نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کسی سے نہیں ملیں گے۔ مسلمانوں کو عہد بھی شکست نصیب ہوئی تو انہوں نے صلح کو توڑ دیا، یہ اس طرف ہے جی۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں، اور ان کا بڑا جو تھا کعب اشرف تھا۔ کون تھا؟ ان کے گھروں سے پہلے دن جمع کرنے کے مدینہ منورہ میں، اور حشر ثانی تھا خیبر اور سارے جزیرہ عرب سے جب سب کو جمع کیا گیا تھا۔
جب سب کو ارض شام سے. تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے یہودی نکلیں گے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ بے شک انہیں روکنے والے ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے. پھر آیا ان کے پاس اللہ جہاں سے گمان نہیں، یعنی اللہ کا عذاب آیا. میرے آقا کو حکم ہوا قتل کرو ان کو، جلا وطن کرو ان کو. انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا. اور ڈالا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو. برباد کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ. پس عبرت حاصل کرو تم میں عقل والو، عبرت حاصل کرو. جس طرح ہم نے ان کی گرفت کی تمہاری بھی گرفت کریں گے. اور اگر نہ ہوتا یہ بات کہ اللہ نے لکھ دی لوح محفوظ میں جلا وطنی کہ یہ گھروں سے نکلیں گے، البتہ انہیں عذاب دیتا، دنیا میں قتل ہوتے، قیدی بنتے، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. اما ان کان من المکذبین میں سے تھے، اور جس نے مخالفت کی اللہ کی بس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ہاں، اس واقعے میں جو تم کاٹ رہے تھے نرم کھجوروں سے، یا تم چھوڑ رہے تھے درحال کھڑی ہونے والی اپنی جڑوں پہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، اللہ کرا رہا تھا، اور تاکہ اللہ فاسقین کو رسوا کرے. مال فے جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو جائے وہ مال فے ہوتا ہے، جو اللہ نے عطا کیا اپنے رسول کو ان میں سے بنو نذیر میں سے. پس تم نے ان پہ گھوڑے نہیں دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. دوڑائے تو تھے، تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت بخاری شریف کی شرح الہام الباری میں دوسری جلد میں لکھتے ہیں، ادھر دیکھو، ایجاف ہوا تھا، ایجاف علیہ کوئی نہیں ہوا تھا، ایجاف ہوا تھا. یہاں سے ہم گھوڑے دوڑائیں، جن پہ دوڑانے ان پہ نہ جائیں، راستے میں رہیں، یہ ایجاف ہوگا، ایجاف علیہ نہیں ہوگا. بڑی کام کی بات میں بتا رہا ہوں. تو تم نے ایجاف کیا تھا، ایجاف علیہ نہیں کیا تھا. ایجاف علیہ کی نفی ہے. ہمارا غلام یہاں سے گھوڑا دوڑائے، جا کے مشرف پہ چڑھانا ہے، تو میں کہوں نہیں دوڑایا تو نے، یعنی اس پہ نہیں گرایا، اور کوئی کہے دوڑایا یعنی ویسے دوڑایا، تو ایجاف کی نفی نہیں ہے، ایجاف علیہ کی نفی ہے. یہ قاضی صاحب نے الہام الباری بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی والوں سے، پس اللہ اور رسول اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ خرچ کرنا چکر لگانے والا نہ ہو دولت مندوں کے درمیان تم میں سے. انڈا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ آپے ہیں، جن کا حق ہے انہیں دو، اور جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے پکڑ لیا کرو خوشی سے، اور جس سے روکے نہ دیں رک جایا کرو، مطالبے نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. خرچ کرو، انفقو، فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے. رات مجھے ایک شعر پتہ چلا ہے کہ ایک بزرگ ہیں مدینہ منورہ میں انڈیا کے، وہ یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں، حنیًا لأرباب حنیًا لأرباب النعیم نعیمہم، مبارک دولت مندوں کے لیے ان کی نعمتیں، ان کی خوشیاں. جی، حنیًا لأرباب النعیم، کیا نعیمہم، اور آگے جی وللعاجز المسکین ما یتجرع، وللمسکین عاجز ما یتجرع، اور مسکین اور محتاج ہم جیسے وہ ایک ایک گھونٹ کر کے دنیا کا وقت گزار رہے ہیں، انہیں نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، مالوں کی ضرورت نہیں ہے. حنیًا لأرباب النعیم نعیمہم وللعاجز المسکین ما یتجرع.
فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں، جو نکالے گئے ان کے گھروں سے اور مالوں سے، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور رضامند کی، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں سچے۔ اور وہ لوگ جو نے ٹھکانہ دیا گھروں میں، انصار، اور ایمان کو انہوں نے پایا، من قبیل الفتوات ابن وبان باردہ تبوؤ الدار واخلصوا الایمان، مہاجرین سے پہلے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی تنگی اس سے کہ وہ دیے گئے۔ مہاجرین کو ایک ایک بیوی، یہ سامان دے دیا، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پہ اگرچہ ان کو محتاجی ہو، اور جو اپنے جی کے بخل سے بچایا گیا، بس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد مراد تابعی ہیں، کہتے ہیں رب ہمارے بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان کے ساتھ، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اے رب ہمارے، بے شک تو بہت بڑی شفقت کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ پہلے میں نے بتایا کوئی بھی مشکل ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، 544 دفعہ پڑھا کرو، رب کائنات اس مشکل کا حل کر دیتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے، کہتے ہیں آپ نے ان بھائیوں کے لیے جو کافر ہیں، یہ منافقین اہل مدینہ نے بنو نذیر کافروں کو کہا تھا اہل کتاب سے، بھائی یارو قسم ہے اگر تم نکلے البتہ ہم بھی ضرور بضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم تمہارے بارے کسی کی تابعداری نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، مسلمانوں نے لڑائی کی، البتہ ضرور بضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ لیکن اخرجتم ہے کہ اخرجتم؟ اخرجتم ہے نا، قسم ہے اگر تم نکالے گئے، قسم ہے اگر وہ کافر نکالے گئے، منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، نہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں، اور قسم ہے اگر وہ لڑائی کی گئے کافر تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے البتہ پھیر دیں گے پیٹھوں کو پھیر کے دوڑ جائیں گے، پھر وہ مدد بھی نہیں کی جائیں گے منافق۔ البتہ تم مومنوں زیادہ سخت و بیعتبار رعب کہ ان کے سینوں میں بنسبت اللہ کے انہیں اللہ کا اتنا ڈر نہیں جتنا تمہارا ڈر ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ تمہارے ساتھ وہ لڑائی نہیں کرتے سارے کے سارے، مگر محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، اگے نہ جائیے گولی کا خطرہ ہے۔ ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہوتی ہے، گمان کرتے تو وہ انہیں اکٹھا، حالانکہ دل ان کے مختلف ہیں، یہ اس وجہ سے کہ قوم ہے سمجھ نہیں رکھتی ہے، تخویف دنیاوی و اخروی۔ ان کی مثال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے ہے، قریب اہل مکہ اور یا یہود بنی قینقاع کے مراد ہے، چکھا انہوں نے وبال اپنے امر کا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ منافقوں کی مثل شیطان کے ہے بنو نذیر کے ساتھ، جب کہتے ہیں انسان کے لیے کفر کر، پر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ مسٹر ابلیس بھی کہتا ہے، جاگ کے بیٹھو مچھاری سرکار، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہے کہ بے شک وہ شیطان اور اس کا بیسٹ فرینڈ آگ میں ہوں گے، درآنے ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین۔ اے ایمان والو ڈرتے رہو تم اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھے ہر جی جو کچھ اس نے آگے بھیجا کل کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کو کل کہا، کل، کیونکہ کل آنے والی، آج کل آنے والی، کسی نہ کسی کو کل کو آئے گی نا۔ اور چاہیے کہ دیکھے ہر چیز جو کچھ نے آگے بھیجا کل کے لیے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور نہ ہو تم مثل ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بلایا، پھر اللہ نے بھی ان کو ان کی جانوں سے بلا دیا، عمل کی توفیق ہی نہیں دی۔ اگر کوئی کہے انساہم انفسہم، کیسے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، توحید نہیں سمجھی ہے، وہ انساہم انفسہم، یہی لوگ ہیں فاسق۔ ہاں جی، نہیں برابر دوست کی اور جنتی وہ کامیاب ہونے والے ہیں، نتیجہ نکلا دوست کی کامیاب نہیں۔ اگر ہم اتارتے اس قرآن کو پہاڑ پہ، البتہ دیکھتا تو اس کو دب جانے والا، پھٹ جانے والا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور تم قرآن کی قدر نہیں کرتے ہو۔ یہ مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں،
اور وما یعقل الا العالمون، مثالوں کو سمجھنا صرف علماء کا کام ہے، عمل سب نے کرنا ہے۔ تو یہاں سے تقلید کا ثبوت ہے۔ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، دوسرے مقام میں اور مثالوں کو سمجھتے علماء ہیں، عمل سب نے کرنا ہے۔ جب تک تقلید نہیں ہوگی کیسے عمل ہوگا؟ اگلی جو آیات ہیں ان میں اسم اعظم ہے، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو یعقوب، پھر ضرور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا اس کے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، اسے سارا پتہ ہے، پھر تمہاری گرفت جلدی نہیں کرتا۔ وہ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا اس کے، بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، غالب ہے، الجبار زبردست ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، تصویریں بنانے والا ہے، اسی کے لیے تمام اچھے نام، 99 نام، بعضوں نے 1000 بعضوں نے 5000 بتائے۔ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ویسے ایک سورت پڑھیں گے، آدھا پارہ ہو گیا، کل انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ ظہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ 13 آیات، 2 رکوع، ترتیب میں 40 نمبر، 40 ہے نا جی، نزول میں 91 نمبر، سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الحشر، پچھلی سورت گزری ہے سورۃ الحشر، تو سورۃ الحشر میں منافقین کافروں کی طرف جو پیغام بھیجتے تھے، تم نکالے گئے تو ہم بھی نکلیں گے، تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، تم لڑائی کی گئے تو ہم مدد کریں گے۔ اس میں آ گیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو تم نے دوست نہیں بنانا، نہیں بنانا۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ جب اللہ عزیز الحکیم ہے تو محبت اسی سے رکھنی چاہیے اور کسی سے نہیں رکھنی۔ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے خنزلہ؟ محبت ٹوٹ جاتی ہے، مودت ٹوٹتی نہیں ہے۔ زندگی میں بڑا میں نے سمجھا کہ خامد بیوی میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، زبیر خامد بیوی میں مودت ہونی چاہیے، محبت سے بھی اگلا درجہ۔ آج ہمارا ابوبکر الوانی گول گپا نظر آتا ہے، خوبصورت نوجوان نظر آتا ہے، میری بہو اس کے ساتھ بڑا پیار رکھے، کل جب اس کا رنگ کالا ہو جائے، تھل متھل ہو جائے، بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ چھوڑ دے۔ آج اس کی بیگم اس سے نظر آئے کہ او حورا پری ہے، اس کے ماں باپ نے کار دی ہے، گھوڑا دیا ہے، گھوڑی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، جب وہ غریب ہو جائے چھوڑ دے؟ نہیں، جس طرح پہلے دن وہ دلہن بن کے آئی، حضرت دولہا بن کے گئے، اسی طرح محبت ہونی چاہیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ خدا نخواستہ کسی گھر میں ماں باپ لڑے تو ان کو کہا کرو، ہمارا فقیر استاذ کہتے ہیں خامد بیوی میں محبت نہیں مودت ہونی چاہیے۔ محبت ٹوٹ جاتی ہے، مودت ٹوٹتی نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہو بھی چاہے جلدی صلح کر لو، شیطان کو خوش نہ کرو۔ توجہ کرنا جی، خاطب ایک شخص تھا، اس نے اہل مکہ کی طرف ایک رکہ لکھا، نبی علیہ السلام کے کچھ راز بتائے، حدیثوں میں مشہور ہے۔ میرے آقا کو وہ رکہ پتہ چل گیا، مخلص تھا، صرف اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ مکہ والے میرے ادھر بچے ہیں، میں تو ہجرت کر کے آیا ہوں، وہ اچھے رہیں۔ وہ کیا رہیں؟ کوئی سمجھی بات؟ یہ بات اے ایمان والوں، نہ پکڑو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست کہ ڈالتے ہو تم ان کی طرف محبت کا پیغام، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسے ادھر معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہ کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا میرے بچوں سے وہ پیار کریں، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا جو ان کے پاس حق آیا، یعنی قرآن، وہ جو دشمن ہے ہمارے، نہ بھیجے کرو صحابہ کرام ادھر پیغام۔ نکالا انہوں نے رسول کو، اور تمہیں بھی نکالا تھا مکہ سے اس وجہ سے کہ تم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ جو رب ہے تمہارا۔ اگر ہو تم نکلے جہاد کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے
یہ شرط ہے، اور جزاک عبد الرحمن کون سی ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہ اس کی جزا ہے مقدم۔ چھپکے سے تم ان کی طرف محبت ڈالتے ہو، رکا دے دیتا سی کہ تاکہ او میرے بچے نہ پیار کرن کے او ساڈا، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تباک تضاد۔ اور جس نے بھی یہ کام کیا، راز آؤٹ کیا تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ گئے تمہارے ساتھ کامیاب ہو گئے تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن۔ دیکھا، یہ مخلص صحابی تھے، صرف غلط فہمی یا لغزش ہو گئی، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ۔ پسند کرتے ہیں کاش کہ تم کافر بن جاؤ، تم صحابہ کرام پکے مومن ہو۔ ہرگز نہیں نفع دے گی تمہیں تمہاری رشتہ داری، نہ اولاد، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اہل اطاعت جنت میں، اہل معصیت دوزخ میں۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اقتداء کرو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے کہ کافروں کو چھوڑا، چاہے باپ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا بے شک ہم بری ہونے والے ہیں، بری ان کی جمع ہے تم میں سے اور اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے بتوں کی، معبودوں کی عبادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے جو تھا وہ ایک وعدے کے تحت تھا، البتہ ضرور بھی ضرور بخشش مانگوں گا تیرے لیے ابا، لیکن وما املک لک من اللہ من شیء۔ آج 2 نفل پڑھنے والا پیر بن بیٹھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وما املک لک من اللہ من شیء، وما املک لک من اللہ من شیء، میں نہیں مالک تیرے لیے اللہ، نہیں مالک میں تیرے لیے میرے ابا اللہ سے کسی چیز کا، مختار کل وہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہے، اس نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیے۔ ابا بخشش تو مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء۔ میرے آقا نے جنازہ بھی پڑھا تھا عبداللہ ابن ابی منافق کا، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اے رب ہمارے تجھی پہ ہم نے بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تیری طرف لوٹنا ہے۔ اے رب ہمارے نہ بنا ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور بخش دے ہمارے لیے ہمارے اے رب انک انت العزیز الرحیم عزیز الحکیم، انک انت العزیز۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور دن آخرت کی، دوسرا معنی جو ڈرتا ہے اللہ سے اور دن آخرت سے، اور جس نے بھی اعراض کی اس بات کو سمجھو، یرجو کے 2 معنی، امید بھی اور ڈر بھی، اور جس نے ایمان سے منہ پھیرا فإن اللہ الغنی الحمید، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن کے درمیان تمہاری دشمنی ہے محبت، واللہ قدیر، واللہ غفور رحیم۔ اگر کسی کے ساتھ نفرت ہو جائے اور ناجائز نفرت ہو، یا کوئی تمہارے ساتھ رکھے یا تمہاری، یہ آیت اصلہ ہو، پوری آیت واللہ غفور رحیم تک 313 دفعہ عشاء کے بعد آنکھیں بند کر کے پڑھو، 13 دن پڑھو، انشاءاللہ محبت کی ہوائیں چلے گی، اور اگر 13 دن میں نہیں ڈبل کر دو، انشاءاللہ ضرور محبت کی ہوائیں چلے گی۔ اللہ تم سے نہیں روکتا ان لوگوں سے، تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے لڑائی نہیں کی تمہارے ساتھ، دین کے معاملے میں لڑائی اللہ ان سے نہیں روکتا، اور جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے، یہ کہ تم ان سے کوئی نیکی کرو اور ادھر انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، نہیں سوائے اس کے تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے لڑائی کی تمہارے ساتھ دین میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور مدد کی ہے تمہارے نکالنے پہ، یہ کہ تم ان سے دوستی رکھو، ان سے پیار نہیں کرنا، اور جس نے بھی ان کے ساتھ دوستی رکھی بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ بہت اہم بات ہے، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے لڑائی نہیں کی تمہارے ساتھ دین میں اور تمہیں نہیں نکالا گھروں سے۔ کس سے نہیں روکتا؟ یہ کہ تم ان سے کوئی نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یہ یاد رکھنا جہاد کے حکم سے پہلے تھا،
جب جہاد کا حکم ہے. دوسرا یہ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، صرف ان کے ساتھ نہیں، ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یہ مطلب، ورنہ کوئی کہے کہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ جو دوسرے ان سے ظلم کرو، اللہ ظلم کا کسی کے ساتھ حکم نہیں کرتے. اس سے مراد ہے اور انصاف کرو ادھر اور کسی کے ساتھ نہ کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو. دوسرا بڑا زبردست مطلب ہے کہ ان تبرو عام ہے، تقسطو خاص ہے، عطف الخاص علی العام ہے. یہ کہ تم ان سے نیکی کرو اور اسی طرح انصاف کرو کہ اپنے مالوں کا حصہ دو. ایسے بے ایمانوں کو مالوں سے حصہ نہ دو. سمجھو اس بات کو بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ان تبروہم عام ہے، تقسطو خاص ہے. یہ کہ تم ایک حصہ اپنے مالوں سے انہیں نہ دینا، یہ تمہارے نہیں ہے. اب تقسطو کا میں نے کیا ہے؟ دینا. بولو دینا. یہ خاص کا عطف عام پہ. اور ویسے دوسرا آسان مطلب کیا ہے؟ صرف ان سے انصاف نہیں، تم انصاف ہر کسی سے کرو، لیکن ایسے جو ہے نا ان سے کوئی نیکی نہ کرنا، یہ تمہارے نہیں ہے کہ رک کے بھیجو تم. نہیں سواس کے تمہیں روکتا ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی دین میں اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے اور مدد کی تمہارے نکالنے پہ، یہ کہ تم دوستی رکھو، اور جس نے بھی ان کے ساتھ دوستی رکھی بس یہی لوگ ہیں ظالم. قانون اول برائے مومنین، اے ایمان والو جب تمہارے پاس آئے مومن عورتیں ہجرت کر کے، پھر تم ان کا امتحان لیا کرو کہیں منافق بن کے نہ آئی ہوں. اللہ زیادہ جانتا ہے ان کی ایمان کو. بس اگر تم جانو ان کو واقعی پکی مومنہ ہے، پھر نہ لوٹاؤ ان کو کافروں کی طرف. یعقوب ان کو کافروں کی طرف نہیں لوٹانا. آ گئی نا، کوئی آمد کر لے، کوئی یعقوب شادی کر لے، نہیں ہے وہ مومنہ ان کافروں کے لیے اب حلال آ گئی ہیں، نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے. ہاں دے دو ان کے کافر خامدوں کو جو انہوں نے خرچ کیا، حق مار وہ دے دو، وہ اب تمہاری ہیں. تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ نکاح کرو جب تم دو ان عورتوں کو ان کے بعد. یعقوب سن کے کہے گا آیا یہ تو کدے ہن لڑائیاں ہون، شادی جلدی ہو جائے. اور نہ تم روک کے رکھو کافرہ عورتوں کے ناموس کو. اگر ادھر سے کوئی گئی تو وہ ان کی بن گئی، اس کو واپس نہ بلاؤ. عصم کس کو کہتے ہیں؟ بولو. کوافر کس کو کہتے ہیں؟ کافرہ عورتوں کے ناموس کو، جو ادھر سے ادھر چلی گئی وہ ان کی ہے. تم بھی مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، بھائی یا دوڑ کے آ گئی میرا مار دے دو. اور چاہیے کافر بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا، ہماری ادھر آئی تم ہمیں مار دے دو، یہ ادھر گئی واپس نہ بھیجو. یہ آقی مومنہ ہے تمہیں فائدہ دیں گی، وہ منافق ہے تمہیں نقصان دیں گی. ذالکم حکم اللہ جناس الاشتقاق، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. واللہ علیم حکیم. اب خیال کرنا، اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی چیز تم سے، تمہاری بیویوں سے کافروں کی طرف چلی گئی. یہاں ایک استاذ تھے پٹھان، میرے شاگرد تھے، رشیدیہ پڑھا تھا، فوت ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، چھٹیوں میں آ جاتے تھے. انہوں نے پٹھانی سے شادی کی، وہ دوڑ گئے. کئی طالب علم کہتے تھے کہ استاد جی آپ نے قسطیں پوری نہیں دی اس لیے پٹھانی دوڑ گئی. وہ نبینے تھے اور اس طرح بڑے عجیب دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ گال نہیں، تو غلط سب. اگر بھاگ جائے تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں سے کافروں کی طرف مرتد بن جائے، پھر تمہاری باری آ جائے، تمہیں غنیمت مل جائے، پس دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی، مثل اس کے کہ خرچ کیا. یعقوب تیری بیوی نس گئی انڈیا دے اندر کی خرچ کی تھی ہے لے اس نے اکھا پہلی خرابن رو کے پکڑ لوے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. ہاں جی، قانون ثانی برائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے نبی جب آئے آپ کے پاس مومنہ عورتیں، بیعت کریں آپ کے ساتھ اس بات پہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آج یہ بیعت ہوتی ہے، علی مریدنی بنائی نا، ہر سال آنا، پھر وہ رستے بھی آنا، مرغا بھی لے کے آنا کالے یا چٹے رنگ نہ، نال شرینی بھی لے کے آنی، ہو سکے تو 1-2 دن رہنا، جڑی پیرنی ہے میری بیگم اس کی خدمت کرنی. سمجھے ہی؟ یہ نہیں کہتے اللہ سے شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا، یہ نہیں کہتے. میرے آقا جب بیعت کرتے تھے تو یہ کرتے تھے.
ہمارے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اس سے پہلے سید رحمت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ، اور اچھے پیر وہ اس پہ بیعت کرتے ہیں۔ جب آئے مومنہ عورتیں بیعت کریں آپ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، توجہ کرو، نہ اللہ کی ذات میں شریک، نہ اللہ کی صفات میں، صفات میں نہ علم میں شریک، نہ تصرف میں، نہ پکار میں، نہ عبادت میں۔ تصرف سمجھتے ہو کہ ہمارے پیروں کے پاس تصرف ہے، جس کو چاہے عزت دے، ذلت دے، بیماری، یہ تصرف صرف اللہ کے پاس ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے پیر متصرف الامور ہیں، مشرک ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے۔ سمجھ بات؟ تو پہلی چیز بیعت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ حیدری ولا یسرقنا، چوری بھی نہیں کریں گی، زنا بھی نہیں کریں گی، اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی، اسقاط حمل گرا دینا یا رحم ہی نکلوا دینا، کہندہ بچے ہی نہ ہو، بچے دو ہی اچھے، رازق اللہ ہے کہ تم ہو۔ اور نہ لائیں گی بہتان کے گھڑا اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، کسی پہ بہتان بھی نہیں لگائیں گی۔ نہ آپ کی نافرمانی کریں گی فی معروفن، میرے آقا تو معصوموں کی بھی سردار ہے، دنیا کے پیروں کو سمجھایا کہ میرے پیغمبر کو حکم ہے علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ عورتیں آپ سے بیعت کریں کہ ہم کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو کوئی آپ منکر کہے تو وہ تو ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ میرے آقا نے نہیں کہنا تھا، سمجھایا۔ تو اگر پیر کہے مریدنی کو میری ٹانگیں دبا، ہمارے گھر میں اتنے دن رہے، مجھ سے پردہ نہ کیا کر، تو اسے سناؤ ولا یاسینک فی معروف، میرے لاڈلے پیغمبر یہ عورتیں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، وعدہ کرو فی معروف، نیک کام میں۔ یہ سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ پھر ان شروط پہ آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان سے اللہ سے بخشش مانگیں۔ ان اللہ غفور رحیم۔ معلوم ہوا پیر کا کام ہے اب سحری کے وقت اٹھ کے اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جنہیں کہنا آ جاؤ، بس ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ زاجر برائے منافقین، اے ایمان والو نہ دوستی رکھو تم اس قوم سے جن پہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، قد یئسوا من الآخرہ، تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، جیسے مایوس ہو گئے کافر۔ کئی حضرات مانا کرتے ہیں، آپ نے آپ کو سنی کہتے ہیں، نہ دوستی رکھو اس قوم سے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، تحقیق وہ قوم مایوس ہو گئی آخرت سے، جیسا کہ مایوس ہو گئے کافر قبروں والوں سے۔ تو وہ کہتے ہیں قبروں والوں سے مایوس کافر ہوتے ہیں، امیدیں وابستہ کرنی، وہاں جا کے پکارا کرو، تمہاری سنتے ہیں سلام وغیرہ۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب کیا ہے شہباز؟ من بیانیہ ہے، سمجھ رہے ہو کیا بیان ہے؟ جیسا کہ مایوس ہو گئے کافر قبروں والے، کہ اب اللہ کی نعمت نہیں آئے گی، اب اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، وہ قبر میں جا کے مایوس ہو گئے، یہ دنیا میں مایوس ہو گئے۔ اس لیے فرمایا نہ دوستی رکھو اس قوم سے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جن پہ غضب ہوا، تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، جیسے مایوس ہو گئے کافر قبروں والے۔ یہ معنی کرنا ہے، قبروں والوں سے نہیں کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ آج کا ہمارا اجتماع کامیاب و کامران ہو، ہر قسم کی مشکلات، مصائب، آفات سے اللہ محفوظ رکھنا، آنے جانے میں تمام قافلوں کے لیے خیر و عافیت، تمام خطباء سامعین کے لیے خیر و عافیت۔ اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الآفات، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من الامراض۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفرهما، اللهم ارحمهما، اللهم اعصمهما من عذاب القبر، اللهم ادخلهم في جنات النعيم۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عیوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا یا فتاح یا عزیز یا قادر ربنا تقبل منا آمین یا رب العالمین.